لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس يطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وسخاوتهم وشجاعتهم وجلالتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صلوات بر محمد عزیزان محترم اور بزرگان سامعین کرام، ظاہر سی بات ہے کہ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور پاک بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ حضرات نے مجلس کا انعقاد کیا اور مجلس مسجد میں کی گئی۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص کہ جو بھی اس مجلس میں کوئی بھی خواہش لے کر کے آئے ہوں، بی بی پاک سیدہ اسے پوری فرمائیں۔ بہت زیادہ دیر گفتگو آپ سے مجھے نہیں کرنی ہے، کم وقت میں زیادہ باتیں کر دینا اور آپ سے کر لینا ایک مناسب سمجھتا ہوں۔ مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیں محمد اللہم۔ تو میں یہ عرض کر چکا کہ آپ کی بارگاہ میں کہ بہت زیادہ دیر گفتگو آپ سے مجھے نہیں کرنی ہے، چونکہ ہمارا مسلک اور ہمارا ایمان اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ عبادت ہو۔ میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور بس آپ حضرات متوجہ رہیے گا، اور بہرحال مجلس تو ہو چکی ہے، بس دو چار جو باتیں رہ گئی ہیں انہی کو اکٹھا کر کے میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلس کیا ہے، توجہ، اور ایسی مجلس کہ جو اس مجلس کو آپ ایک مسجد میں کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ مجلس ہے عزائے فاطمیہ کے نام سے، مجلس کا انعقاد ہے مسجد میں۔ مسجد میں ہوتا کیا ہے کہ نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں عمومی طور پہ مسجد کا جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے، جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے مسجد کے حوالے سے، مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ نمازیں پڑھی جائیں، یہاں پر جو ہے پروردگار عالم کی عبادت کی جائے۔ آپ متوجہ رہیے گا، میری طرف متوجہ رہیے گا، زیادہ دیر نہیں، بس تھوڑی دیر۔ یہاں پہ کس بات سے منسوب ہے کہ یہاں نمازیں پڑھی جائے؟ آخر یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ دین کس کی ہے؟ اس نماز کو بچایا کس نے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا غور فرمائیے گا۔ بھائی جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس نماز کو ہم ادا کر رہے ہیں، اب یہ غور کرنا ہوگا کہ اس نماز کو بچایا کس نے ہے، یا اس نماز کو دیا کس نے ہے؟ ہائے ہائے، صلوات ہے جی محمد آل محمد پر۔ تو میں عرض کروں آپ کی بارگاہ یا علی
محمد تو متوجہ ہیں آپ؟ تو اب یہ غور کرنا ہوگا کہ جو یہ مسجد میں عبادت ہے، عبادت میں عبادت ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ جو عبادت میں عبادت ہے، یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ یہ نماز آئی کہاں سے ہے، یہ روزے کے احکام آئے کہاں سے؟ اس لیے کہ اگر قرآن مجید آپ پڑھیں گے، توجہ کہ صاحب قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو قرآن سے ہی لیا ہے، تو اب ہمیں ثابت کیجئے کہ کیسے ملا، کیسے ملا یہ قرآن مجید سے؟ احکام نماز کیسے معلوم ہوا؟ کیسے نماز پڑھی جائے؟ کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا؟ اس لیے کہ قرآن میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا۔ قبلہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میری بات کو تائید کریں گے، اور میں تو ایک لب کشائی کر رہا ہوں۔ کیا ہے سب سے پہلی آیت نماز کے حوالے سے؟ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو کیا ترکیب نماز یہی ہے؟ ترتیب نماز یہی ہے کہ رکوع کیا جائے اور سجدے کر دیا جائے؟ کہ ترتیب نماز یہ ہے کہ پہلے وضو کیجئے، اوئے ہوئے، پہلے وضو کیجئے، وضو کیجئے، اچھا وضو بھی کیجئے تو کیسے؟ کہ پہلے ہاتھوں کو دھلیے، ہائے ہائے ہائے، ہاتھوں کو دھلیے، ویریفائی کیجئے، پہلے ویریفائی کیجئے۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی بارگاہ میں، ویریفائی کیجئے پہلے۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو پہلے دھل لیجئے، پہلے دھل لیجئے، پہلے دھل لیجئے، پھر اس کے بعد میں کب پانی لیجئے، کلی کیجئے، وہ بھی ہائے ہائے، پہلے کلو۔ دیکھیں یہ ترتیب بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے اس سے بحث نہیں ہے، میں ترتیب نماز بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب یہ ترتیب آپ کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اس کے بعد میں کہ اب پانی کو ناک میں ڈالیے، ہائے ہائے، کیوں؟ کیوں؟ کہ پہلے دیکھو کہیں پانی کا رنگ تو نہیں بدلا ہے، آئے سبحان اللہ، کہیں پانی کا رنگ تو نہیں بدلا ہے۔ پھر اس کے بعد میں لو کہیں پانی کا ذائقہ تو نہیں بدلا ہے، پھر ناک میں ڈالو، کہیں بو تو نہیں بدلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک 3 مراحل سے گزر نہ جاؤ، اوئے ہوئے، جب تک میرے سرکار 3 مراحل سے گزر نہ جائیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی گٹے سے دھلا، پانی کو ناک میں ڈالا، کلی کی، وضو شروع، وضو شروع ہوا؟ شروع نہیں ہوا۔ شروع کب ہوا؟ کب جیسے ہی آپ نے پانی کو چہرے پہ ڈالا، اوئے اوئے، جیسے ہی پانی کو چہرے پہ ڈالا، اب آپ کا وضو شروع ہوا۔ وضو شروع کہاں سے ہوا؟ کہ جب چہرے پہ پانی آیا، چہرے کو عربی میں کہتے ہیں وجہ۔ اب چہرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وجہ۔ تو جب تک تمہارا وجہ نہ آئے، تمہارا وضو شروع نہ ہو، تو جب تک دین میں وجہ اللہ نہ آ جائے، ہائے ہائے، چلو محمد پر اور ہمارے آپ دیکھیں، مجھے تو آپ کے ذہن کو کہیں اور لے کر کے جانا ہے۔ تو اب یہ وضو شروع ہوا، ترتیب نماز کیا ہے؟ کہ نماز پڑھی جائے۔ کہاں سے آیا یہ نماز؟ کس نے بتایا؟ اچھا چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے میرے سرکار، نہیں بحث کرتے ہیں چونکہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ بتائیے کہ یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، توجہ آخری آدمی تک، یہ جو آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں، صبح کی کئی رکعت؟ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی، مغرب کی 3 رکعت۔ یہ رکعتوں میں تفریق کیوں ہے؟ توجہ خاص طور سے، یہ رکعتوں میں تفریق کیوں ہے؟ ہونی یہ چاہیے تھی کہ جب اللہ کی ہی عبادت ہے، یا 4 رکعت ہی ہوتی، یا 2 رکعت ہی ہوتی، یا 3 رکعت ہی نمازیں ہوتی،
برابر سے ہوتی؟ یہ کیا پروردگار صبح میں 2 رکعت پڑھوا رہا ہے، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعتیں، عشاء میں 4 رکعتیں؟ اے پروردگار کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ تو ایک حدیث ہے، ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کانت الصلاۃ من زمن آدم من زمن ھذا مثنا مثنا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جناب آدم کے دور سے لے کر کے ہمارے دور تک نمازیں 2 رکعتیں تھیں، مثنا مثنا 2 رکعتیں نمازیں تھیں۔ تو اے میرے پیغمبر یہ نمازوں میں اضافہ کب ہوا؟ یہ نمازوں میں اضافہ کب ہوا؟ آواز آئی کہ جب اس کائنات میں مولا متقیان آئے تو اللہ نے علی کے نام پر 2 رکعت کا اضافہ کیا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا حسین کا واسطہ ذرا غور فرمائیے گا، اللہ نے علی کے نام پر 2 رکعت بڑھائی۔ پیغمبر فرماتا کہ اس کائنات میں جب میری شہزادی اس کائنات میں آئی تو اللہ نے میری شہزادی کے نام پر 1 رکعت کا اضافہ۔ آئے سبحان اللہ، میں کہاں سے جملے لے کر کے آؤں میرے سرکار؟ شہزادی کے نام پہ اللہ نے 1 رکعت کا اضافہ کیا۔ یہ بھی سمجھ میں ہی نہیں آتا لوگوں کو، نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ رکعتوں میں تفریق کیوں ہے؟ یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، رکعتوں میں تفریق کیوں ہے؟ تو اللہ نے علی کے نام پر 2 رکعت، شہزادی کے نام پر 1 رکعت۔ اچھا دیکھیے، کچھ حالت ایسے ہیں، کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر 4 رکعتی نمازیں 2 ہو جاتی ہیں۔ پر کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں، ماشاءاللہ قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سفر کیجئے، قصر ہوگی تو نماز اپنے اصلی حالت پہ آ جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، اپنے اصلی حالت پہ آ جائے گی۔ مگر کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیے، یہ 3 ہے، ہائے ہائے، یہ 3 ہے تو 3 ہی پڑھنی پڑے گی۔ کہیں چلے جائیے، ارے چاہے جتنے بڑے شہر میں چلے جائیے، یہ 3 ہے تو 3 پڑھنی پڑے گی۔ 4 کو 2، 3 کو 3۔ آئے ہائے ہائے، اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ بھئی 4 کو 2، 3 کو 3، یہ 3 5 کا چکر کیا ہے؟ آئے ہائے، صلوات ہے جو محمد و آل محمد پر۔ اور ہوا رہا آپ تو اب 2 رکعت، 4 2 ہو گئی، 3 ہی ہو گئی۔ پروردگار عالم یہ علی کے نام پہ 2 رکعت کا اضافہ، شہزادی کے نام پر 1 رکعت کا اضافہ کا، اس لیے تاکہ مرد اور عورت میں امتیاز رہے، ہم نے علی کے نام پہ 2 رکعت بڑھائی، شہزادی کے نام پر 1 رکعت۔ یہ ہے تو 1 رکعت مگر اتنی مضبوط ہے، یہ ہے تو 1 رکعت مگر اتنی مضبوط ہے۔ پروردگار سمجھا نہیں، یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ کہ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں، ہم نے اپنے قانون بنا دیا ہے کہ یہ بیٹی کا جو حق ہوتا ہے اسے واپس نہیں دیا جاتا۔ صلوات ہے محمد و آل محمد پر، تو بیٹی کو دے دیا جاتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ قانون الہیہ ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ جو بیٹی کو دے دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ صلوات بھیجے عظمت آل محمد پر، اللہم صل علی۔ تو آپ نے غور فرمایا، تو یہ مجلس، یہ عبادت، دیکھیے بات بہت دور تک چلی جا رہی ہے مگر کیا کروں، یہ عبادت، یہ نمازیں، سوچنے کی بات ہے، آخر آئی کہاں سے ہے یہ عبادتیں؟ یہ کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ اور ماشاءاللہ کیا شعر پڑھ رہے تھے ابھی فرش ازا کے حوالے سے کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ خدا کی قسم آج اس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے جو سب کی مجلسوں میں جاتی تھی۔ ذرا سا غور فرمائیے گا، یہ عبادت کیا ہے اور کیوں انسان اس عبادت سے بھاگتا ہے؟ غور فرمائیے گا،
ہر عبادت پر تیار ہے انسان، ہاں یہ بھی کر لیں گے، ہاں یہ بھی کر لیں گے، ہاں یہ بھی کر لیں گے، مگر یہ واحد عبادت ہے، عبادت یا مجلس جناب فاطمہ الزہرا. اس پہ تین روایتیں ہیں سرکار، تین روایتیں، 3.5 مہینہ، 95 دن، 75 دن، ایسی ایسی الگ الگ روایتیں ہیں. اس لیے روایتیں الگ الگ بنائی گئی ہے تاکہ یہ شیعہ الجھ جائیں، حق زہرا یا تاریخ زہرا سامنے نہ آنے پائے. مگر اسے کیا پتا ہے کہ تم جتنا الجھاؤ گے اتنی مجلسیں ہوں گی. ہائے ہائے ہائے، جتنے الجھاؤ گے اور روایتیں لے آئیے اور بنا دیجئے، جتنی تاریخیں آئیں گی اتنی زیادہ مجلسیں بڑھیں گی. تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ جتنی تاریخوں میں مجلسیں ہوں گی قاتل فاطمہ کو بتایا جائے گا. محمد پر بتایا جائے گا. یہ تو بھی مسئلہ ایک ہی کا تھا، یہ تو بھی مسئلہ ایک ہی مجلس کا تھا کہ مجلس ہو گئی، ختم ہو گئی، اب تو ماشاءاللہ. اور دیکھیے یہ مجلس عزائے فاطمیہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے قاتلوں کو چھپایا گیا ہے. ارے آج یزید کیسے بدنام ہوا، کیسے بدنام ہوا؟ کہا جگہ جگہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ جلوس نکالا گیا، جلوس نکالا گیا. کس کا جلوس؟ امام حسین کا. کون تھے بھئی؟ بتایا جاتا تھا کہ نہیں بتایا جاتا تھا؟ تو اگر یہ مجلسیں نہ ہوگی تو یہ بتایا نہیں جائے گا کہ زہرا کا قاتل کون. تو اس طریقے سے ضروری ہے کہ ہر گھر میں مجلس کو انعقاد کیا جائے، ضروری ہے کہ ہر گھر میں مجلس کا انعقاد کیا جائے. اور جتنی زیادہ مجلسیں ہوں گی اسی اعتبار سے یہ آئے گا سامنے کون ہے کون نہیں ہے، کون ہے کون نہیں. تو آزاد محترم، میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا، ذہن آپ نے کہیں دور تو نہیں لے کے گئے. تو یہ عبادت کیا ہے؟ آپ نے غور فرمایا، ماشاءاللہ یہی مسجد کی ایک مثال لے لیجیے آپ. عبادت کیا ہے؟ وہ مسجدیں، توجہ ساجد بھائی، وہ مسجدیں جو سالہ سال ویران پڑی رہا کرتی ہیں. توجہ، وہ مسجدیں جو سالہ سال ویران پڑی رہا کرتی ہیں، اور وہ افراد، وہ لوگ کہ جن کا گھر مسجد کے بغل میں ہوتا ہے. آئے سبحان اللہ، جن کا گھر مسجد کے بغل میں ہوتا ہے انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی آ کر کے یہاں نماز پڑھ لیں. 11 مہینہ ایک طرف، 11 مہینہ ایک طرف، 1 مہینہ ایک طرف ماہ رمضان. سبحان اللہ، 1 مہینہ ایک طرف. جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا، جیسے ہی شروع ہوا، ہم نے انہی کو دیکھا جو کبھی نہیں آئے تھے. ہم نے انہی کو دیکھا جو کبھی نہیں آئے تھے. وہ آ کر کے ہم آئے نہیں مسجد میں، ایسا ہے کہ مسجد کے مینار پر چڑھے ہوئے ہیں، ایسا ہے کہ مسجد کے مینار پر چڑھے ہوئے ہیں. میں نے کہا سرکار یہ کیا ہو رہا ہے؟ مائک لگانے جا رہے ہیں، مائک لگانے جا رہے ہیں. ہم نے کہا مائک کیوں لگائیے گا؟ کہا آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا، اس میں اعلان کیا جائے گا مجلس کیا ہے، یہ مجلس کیوں کی جاتی ہے، یہ عبادت کیا ہے. توجہ، مائک لگایا جائے. کیوں مائک لگایا جائے گا؟ کہ اس میں اعلان کیا جائے گا. اعلان کیا کیا جائے گا؟ کہ آپ خود ہی سن لیجیے گا. ہم نے رات میں سنا، سب سے پہلی آواز آئی کھانسنے کی آواز، کھانسنے کی آواز. روزے دار حضرات بیدار ہو جائیے، آج کا ختم سحر 5:05 پہ ہے. آج کا ختم سحر 5:05 پہ ہے. اعلان کیا، چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہے گئے 4:45 بج چکے ہیں، آج کا ختم سحر 5:05 پہ ہے. پھر اعلان کیا، پھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، کہنے لو سرکار وقت آیا رکا رہا اور چلا گیا، وقت آیا رکا رہا اور چلا گیا. صبح ہوئی ہم بھی پہنچ گئے. میں نے کہا سرکار رات میں چیخ کیوں رہے تھے آپ؟ یہ رات میں چلا کیوں رہے تھے؟ بیدار کیوں کر رہے تھے؟ کہ اگر ہم نہ چیختے تو روزے دار صبح ہم پر چیختے.
ہائے ہائے، اگر ہم نہ چیختے تو روزے دار صبح ہم بھی چیختے۔ تو یہ مجلس کیا ہے، یہ عبادت کیا ہے کا اعلان کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے کہ تمام مومنین سے گزارش ہے۔ آئے ہائے ہائے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمام مومنین سے گزارش ہے۔ تو مجلس کیا ہے؟ کہ مجلس یہ ہے کہ روز محشر اللہ کی بارگاہ میں کوئی کہنے نہ پائے کہ پروردگار مجھے عزائے فاطمیہ بتایا نہیں گیا۔ آئے ہائے، عزائے فاطمیہ یا مجلس فاطمیہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہم اب بھی بتا رہے ہیں۔ آ جائیے، اعلان تو کر دیا ہے، کوئی نہیں آئے تو ہم کیا کریں؟ کوئی ابلیس ہے تو ہم کیا کریں؟ شداد ہے تو ہم کیا کریں؟ کوئی نمرود ہے تو ہم کیا کریں؟ سب کو تو بلا ہی رہے۔ تو یہ عبادت کا کانسیپٹ توجہ فرمائیے گا، کہاں سے آیا میرے سرکار؟ یہ عبادت خدا کے قسم اگر اہل بیت نہ ہوتے، توجہ جو آیت پڑھی ہے بس یہیں تک کہ آپ کو مجھے لے کر کے آنا تھا، اگر یہ نہ ہوتے، ارشاد ہدیت کیا جو آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خِسَارًا، کہ ہم، یہ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس منصوبے کے تحت نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنائیں گے۔ ہم اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنائیں گے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، لیکن جو ظلم ہیں، ظالم ہیں، جو باغی ہیں، وہ قرآن رٹ تو ڈالیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے تو مگر انہیں کوئی فائدہ وائدہ یہ قرآن نہیں دینے والا۔ تو اللہ نے ایک نشانی بتائی کہ قرآن اس کے لیے ہے جو مومن ہے، قرآن اس کے لیے ہے کہ جو مومن ہے، قرآن اس کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، جو مومن ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے مومن کون؟ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، خمس دینے والا، جہاد کرنے والا، وہ مومن ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے والے کو مصلی کہا جاتا ہے، روزے رکھنے والے کو صائم کہا جاتا ہے، پھر کون متقی ہے؟ یا نبی اللہ آپ بتائیے کہ مومن کون ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی حبک التقوی والایمان۔ اب دیکھیں زیادہ طاقت تو نہیں لگائی، علی کے نبی کے جملے کو پہچانے کا، یا علی حبک التقوی والایمان، اے علی جو تمہیں اپنا دوست سمجھے وہ مومن ہے۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے۔ مومن کی شرط کیا ہے؟ علی والا ہو، علی والا ہو۔ تو اب یہ قرآن کس کے لیے؟ کہ مومن کے لیے۔ یہ قرآن کس کے لیے؟ کہ مومن کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مومن آدم بھی ہیں، مومن یحییٰ بھی ہیں، مومن مشتولد بھی ہیں، مومن زکریا بھی ہیں، مومن ابراہیم بھی ہیں، مومن عیسیٰ بھی ہیں، مومن موسیٰ بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام نبی ہیں مومن۔ ہر مومن کے لیے قرآن شفا۔ توجہ، بڑی محنتوں سے میں یہاں آپ کو لے کر کے آیا ہوں۔ تمام نبیوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بول دے میرے سرکار، قرآن شفا ہے۔ آدم کے لیے قرآن شفا، نبی کے لیے قرآن شفا، یحییٰ کے لیے قرآن شفا، زکریا کے لیے قرآن شفا، ابراہیم کے لیے قرآن شفا، آدم کے لیے قرآن شفا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا یا نبی اللہ، تمام نبیوں کے لیے قرآن شفا، آپ پہ قرآن نازل ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، یا نبی اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوگا۔ تمام نبیوں کی نگاہیں قرآن مجید کی ڈوڑ ہی پہ ٹکی ہوئی ہیں کہ قرآن شفا ہے۔ نبی آواز دے، خبردار ہمارے بارے میں بحث نہ کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے بارے میں بحث نہ کرنا۔ یا نبی اللہ کیوں؟ کہ ہمارے عالم کو دیکھ لینا۔ ہم نے نبی کے عالم کو دیکھا کہ اپنے گھر سے نکلے، آئے جناب سیدہ کے دروازے پہ، آئے آئے جناب سیدہ کے دروازے پہ آئے،
آنے کے بعد میں ایک جملہ فرمایا، انی لا اجدو فی بدنی. ہاں بھئی یہ نبی کا کہنا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ نبی آئے کہاں. بھئی ذرا سا بیدار ہو جائے، ایک صلوات اور بھیج دے عظمت آل محمد پر. ایک صلوات اور بھیجیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو اب آپ نے غور فرمایا کہ نبی آئے کہاں پر؟ جناب سیدہ کے دروازے پر. قرآن کیا ہے؟ شفا. تو قرآن سے شفا لینی چاہیے تھی. آئے کہاں؟ جناب سیدہ کے دروازے پر. اب لو میرے سرکار ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ پوری کائنات جس دروازے پر جائے، پوری کائنات جس دروازے پر جائے اس دروازے کا نام ہے محمد. ہائے ہائے. پوری کائنات جس دروازے پر جائے اس دروازے کا نام ہے محمد. محمد جس دروازے پر جائے اسے کہتا فاطمہ. صلوات ہے محمد آل محمد. اور ہمارے آپ اللہم صل علی محمد و آل محمد. پوری کائنات جہاں جائے، پوری کائنات جہاں جائے اسے در محمد کہتے ہیں. یا نبی اللہ ہمیں شفا چاہیے، یا نبی اللہ ہمیں شفا چاہیے، یا نبی اللہ ہم بیمار ہو گئے ہمیں اچھا کر دیجئے. محمد جہاں جائے اسے کہتے فاطمہ انی لا اجدو فی بدنی ضعفا. بیٹی میں اپنے بدن میں، بس دو چار باتیں اور سن لیجئے. اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یا نبی اللہ کسی اور دروازے پر جائیے، حکیم کے پاس چلے جائیے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے. کہ میں یہی تو زمانے کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں یتیم تھا تو ابو طالب کی پناہ میں رہا. آج جب رسالت مل گئی میں خاندان سے ہٹوں گا نہیں، ابو طالب کی بہو کی پناہ میں رہوں گا. ابو طالب کی بہو کی پناہ میں. انی لا اجد فی بدنی ضعفا. بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. شہزادی کونین سے جملہ فرمایا. شہزادی کونین نے ایک جملہ فرمایا، بابا بابا توجہ، بابا میں آپ کے ذوق سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. ہے کہ نہیں جملہ؟ اب آپ سوچئے گا یہ جملہ ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ ہے. بابا میں آپ کو آپ کے ذوق سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. فوراً پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی مجھے پناہ خدا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پناہ خدا کی ضرورت نہیں. بیٹی چادر لے آؤ. ہائے ہائے. بیٹی چادر لے آؤ. چادر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کی نگاہ ہے پناہ خدا کی طرف، پناہ خدا کی طرف. جناب مریم ہم مغسل میں حمام میں فنزل جبریل، جناب جبریل نازل ہوئے، جناب عیسیٰ کی بشارت دی. جناب مریم ڈر گئی، کہنے لگی پروردگار اگر آنے والا متقی ہے تو میں اس سے تیری پناہ چاہتی ہوں. جناب مریم نے پناہ خدا مانگی. جناب موسیٰ ہیں، جناب نوح ہیں، جب بیٹا ڈوبنے لگا کشتی پانی کے اوپر سوار، بیٹا ڈوبنے لگا، دستے دعا بلند کیا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے اسے بچا لے. آواز قدرت آئی لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. جناب نوح نے فرمایا پروردگار جس کا مجھے علم نہیں ہے اس کا میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ جناب نوح نے پناہ مانگی کس کی؟ اللہ سے. جناب مریم نے پناہ مانگی کس کی؟ اللہ سے. اب یہ پناہ خدا ہے کیا؟ آخری نبی ہے، ساری ذمہ داریاں ہیں. اگر پناہ خدا کا ترجمہ نہ کرے تو معاملہ تش نہ رہ جائے. بیٹی چادر لے آؤ. چادر اس کا مطلب یہ ہے کہ پناہ خدا کسی اور شے کا نام نہیں ہے، بی بی کی چادر کا نام ہے.
بی بی کی چادر کا نام ہے بیٹی چادر لے آؤ، چادر، بس بات تمام ہو گئی میرے عزیزو، بیٹی چادر لے آؤ، چادر منگائی، شہزادی کونین نے اپنے بابا کو چادر اڑا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خدا کی قسم پوری کائنات پہچانی جائے جس ذات سے، اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ توجہ، خدا کی قسم پوری مجلس کا سب سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ چادر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو اڑا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن داخل ہوئے، اماں آپ پر میرا سلام ہو۔ اماں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میرا نانا یہاں موجود ہے۔ دیکھیے علم امامت میں ہوتا سب کچھ کہ نہیں ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، بڑی نازک گفتگو ہے میرے سرکار۔ علم امامت میں سب کچھ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیا امام حسین جانتے نہیں تھے؟ مسئلہ تھا جناب فاطمہ کی چادر کا۔ ارے کہاں سے لاؤ میرے سرکار؟ مسئلہ تھا شہزادی کے چادر کا۔ چادر کے نیچے ہے، دو ہی ذات کو دیکھا، دو ہی ذات کو دیکھا۔ جب چادر میں آئے، آئے ہائے کہاں بیٹھے میرے سرکار؟ ایک شب معراج ہے، ایک زیر کسا ہے، صلوات ہے جب محمد و آل محمد پر۔ بس وقت تمام ہو گیا میرے سرکار۔ امام حسن داخل ہوئے، اماں آپ پر میرا سلام ہو، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں تمہارے نانا چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین داخل ہوئے، اماں آپ پر میرا سلام، اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جملے پہ غور کیجئے گا، اپنے نانا، پہلے اپنا کہا، پہلے نانا کہا، بعد میں اللہ کا رسول کہا۔ پہلے نانا کہا، بعد میں اللہ کے رسول کہا، اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بتاؤں آپ کو کہ اہل بیت کی منزل رسالت سے کیا ہے اور غیروں کی منزل کیا ہے؟ کہ اہل بیت کی منزل وہ ہے جو پہلے رشتہ داری ہے، پہلے رشتہ داری ہے، بعد میں عہدہ ہے۔ غیروں کا کیا ہے؟ کہ پہلے عہدہ ہے، بعد میں رشتہ داری ہے۔ تو بے ایک آتے رہے، اور جب سب کے سب شہزادی کونین داخل چادر ادھر قدرت مچل گئی میرے سرکار۔ خدا کی قسم اس منزل پر آنے کے بعد میں سوچنا پڑتا ہے کہ عظمت سیدہ ہے کیا، اور مجھ جیسا ذاکر خدا کی قسم عظمت سیدہ کو بیان تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کس کی زبان میں اتنی طاقت ہے جو عظمت سیدہ کو بیان کر دے؟ یہ تو شہزادی کا ایک کرم ہے جو ہم کچھ لمحے بول لیتے ہیں، ورنہ خدا کی قسم اس کی عظمت، اس کی عظمت کہ جب آئے تو نبوت کھڑی ہو جائے، رسالت کھڑی ہو جائے، اس کی عظمت کو کیا کہنا ہے؟ خدا کی قسم داخل چادر ہوئی، داخل چادر ہوئی، جبریل، پروردگار یا رب ومن تحت الکسا۔ کیا جبریل پہچانتا نہیں تھا؟ عظمت سیدہ کو پہچانوانا تھا، عظمت سیدہ کو بتانا تھا، پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ آواز دی، یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ جبریل کہہ رہا ہے، یہ جبریل کہہ رہا ہے یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اب ہونا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ محمد ہیں، میرا شاہکار اول ہے، میرے نور اول ہے، میرا عقل اول ہے، میرا شاہکار اول ہے، بتانا چاہیے تھا۔ تعارف کس سے کروانا چاہیے تھا؟ پیغمبر اسلام سے۔ جبریل یہ دیکھو محمد ہیں، محمد کے بھائی علی ہیں، علی کے دو بیٹے ہیں، علی کی زوجہ ہیں۔ مرکز کسے بنانا چاہیے تھا؟ مرکز کون ہونا چاہیے تھا؟ مرکز ہونا چاہیے تھا محمد۔ پیغمبر اسلام کو اللہ مرکز بناتا کہ نہیں؟ یاد رہے، کائنات کی مرکز ہونا اور ہے، آئے ہائے میرے سرکار، کائنات کا مرکز ہونا اور ہے، نبوت و امامت کا مرکز ہونا اور ہے۔ یہ فضیلت جناب زہرا ہے، یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ آواز دے رہا ہے، ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں،
فاطمہ کے بابا ہیں، یہ نہیں کہا فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں۔ آئے ہائے، بڑی نازک گفتگو ہے میرے سرکار۔ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں، فاطمہ ہیں فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ ہیں فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے۔ پوری کائنات کا جو مرکز بنے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کا مرکز بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ارے پوری کائنات، جملے کو سمیٹنے جا رہا ہوں میرے سرکار، اپنے ذہنوں میں جگہ دیجیے گا۔ فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں فاطمہ؟ یاد رہے، دو جملے ہیں، امامت اور نبوت۔ توجہ، امامت میرے سرکار، اس بات کو اگر آپ کے ذہن میں اتار لے گیا تو محنت سوارت ہو گئی۔ امامت اور نبوت، امامت کیا ہے؟ حجت خدا۔ امامت کیا ہے؟ حجت خدا، یعنی اللہ کی حجت، اللہ کے دلیل۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو۔ اللہ ہے، یہ کون بتائے گا؟ معصوم ہے اس کائنات میں، میرا مولا امام علی ہیں، خود ممبر پر سوار ہیں اور کوفے میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ ہے کس دلیل سے؟ کہ اس کی دلیل میں ہوں۔ کہ کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ کہ میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ حجت خدا کون؟ علی۔ حجت خدا، خدا کو کیسے پہچانا جائے گا؟ معصوم سے پوچھا کسی نے، خدا کو کیسے پہچانے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ دریاؤں میں روانگیاں ہیں، یہ سب دلیل بنے۔ یہ سب دلیل بنے کس کے؟ خدا کے پہچاننے کے۔ تو جو خدا کے پہچاننے کا دلیل بنے اسے کہتے ہیں نبوت و امامت۔ سبحان اللہ۔ جو خدا کے پہچاننے کے دلیل بنے اسے کہتے ہیں نبوت و امامت۔ تو جو نبوت و امامت کا پہچان بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر، بس حضرات محترم، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ خدا کے قسم، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا کہنا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ پورے عشرے پڑھے جا سکتے ہیں عظمت فاطمہ پر۔ فاطمہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، جس کے لیے محمد کائنات کا نبی کھڑا ہو رہا ہو، جس کی تعظیم کے لیے۔ مگر ہائے زمانہ کتنا بدل گیا، زمانہ کتنا بدل گیا کہ جس کے تعظیم کے لیے خود کائنات کا نبی بلند ہو رہا ہو، وہی فاطمہ ہے، دربار ہے، 9 گھنٹے مسلسل کھڑی رہی۔ اب آپ ذرا سا احساس کیجئے کہ جس سے پوری کائنات پہچانی جائے اسے محمد کہتے ہیں، جس سے تمہارا نبی محمد پہچانا جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ وہی فاطمہ ہے، دربار میں مسلسل 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ اللہ اکبر، مر جانے کے لائق ہے یہ جملہ، مر جانے کے قابل ہے یہ جملہ۔ کون پڑھے گا کس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، کس کی زبان میں اتنی طاقت ہے جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کو بیان کرے۔ مگر میرے عزیزو ذرا سا غور کیجئے کہ جس کی عظمتیں یہ ہو، جس کی عظمتیں یہ ہیں، جس کی بلندیاں یہ ہے، وہی فاطمہ دربار سے آ رہی ہے، تو اب کس سچویشن میں آ رہی ہیں شہزادی؟ اے میرے عزیزو، جب تاریخ کے جملے ہیں اور میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے میرے عزیزو کہ جب حق نہ ملا شہزادی کونین کو، مگر میرے عزیزو جب دربار سے گھر جانے لگی تو دماغ میں، ذہن میں ذرا سی یہ بات آئی ہوگی، ہاں ہم گھر تو جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی زینب مجھ سے سوال کر لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء علیہ السلام کے۔ اے میرے عزیزو، وہی ہوا کہ جیسے گھر میں داخل ہوئی، ایک مرتبہ شہزادی زینب اپنے اماں سے لپٹ گئی۔ اے اماں، اماں، اماں دربار میں کیوں گئی تھی؟ اماں دربار میں کیوں سوال کر رہی تھی؟ اے میرے عزیزو، اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ میری شہزادی نے جناب زینب کے چہرے پر نظروں کو ڈالی، ڈالنے کے بعد میں فرمایا کہ اے میری بیٹی زینب، ارے دربار کے بارے میں سب پوچھے مگر تو نہ پوچھ۔
اے میری شہزادی سب پوچھے مگر تو نہ پوچھے اماں کیوں کہ تو بھی دربار جائے گی، تو بھی دربار جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب تڑپ گئی، اے اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، ارے ہم دربار جائیں گے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ اے میرے عزیزو، شہزادی نے فرمایا ہاں زینب دربار میں گئی، مگر میرے جانے میں تیرے جانے میں فرق ہوگا۔ میں گئی تو میرے سر پہ چادر تھی، جب تو جائے گی نا ارے تیرے یہ ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہوں گے، ارے منادی یہ ندا دے گا یہ علی کی بیٹی زینب، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اے میرے عزیزو، ایک روایت پڑھتا ہوں اسی پہ مجلس کو تمام کر دیں گے۔ اے میرے عزیزو، رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ مگر یہی شہزادی ہے میرے عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ یہی شہزادی بابا کے وفات کے بعد اپنے گھر میں رو رہی ہے، اے بابا تمہارے بعد بڑی تنہا ہو گئی ہوں، اے بابا تمہارے بعد بڑی غربت آ گئی ہے۔ اے میرے عزیزو، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب در فاطمہ پہ لوگ اکٹھا ہو گئے، آواز دے رہے ہیں ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اجرکم اللہ، ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو۔ اے میرے عزیزو، ساری روایتوں کو میں نے چھوڑ دیا، وہ وقت بھی آیا کہ جب دروازے میں آگ لگائی گئی، ارے پیش نظر ہے آپ کے روایت میرے عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک ملعون نے دروازے پا زور سے پیروں سے مارا، شہزادی نے آواز دی اے میرے بابا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک منٹ یا زیادہ 1.5 منٹ کے مصائب ہے میرے عزیزو۔ شہزادی تڑپ گئی، کہنے لگی بابا 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 میرا محسن، اے بابا میرا محسن مارا گیا۔ اے میرے عزیزو، بس 1 منٹ، اپنی آوازوں کو دبانا نہیں میرے عزیزو، چونکہ اب نہ رو گے تو کب رو گے۔ وہ روایت آ گئی ہے، وہ دن بھی آ گئے ہیں رونے کے لیے، شہزادی کے غربت پہ آنسو بہانا ہے۔ اے میرے عزیزو، روایت عجیب ہے، روایت بتاتی ہے اے میرے عزیزو، ایک مرتبہ گھر سے امام حسن نکلے، امام حسین نکلے، نانا کے روضے پہ آئے، نانا کے روضے پہ آنے کے بعد کہنے لگے، امام حسن فریاد کر رہے ہیں اے نانا ہماری اماں بیمار ہو گئی ہے، اے نانا ہماری اماں کو ٹھیک کر دیجئے۔ اے میرے عزیزو، فریادی کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ فریاد کرتے کرتے امام حسین نے فرمایا اے بھیا حسن، اگر آپ نانا سے کر چکے ہو شکایت تو میں بھی آگے بڑھ جاؤں۔ امام حسن پیچھے ہٹے، امام حسین آگے بڑھے، ایک جملہ فرمایا کہ میرے نانا حسن آپ کا امیر بیٹا ہے، حسین آپ کا غریب بیٹا ہے۔ اے میرے نانا، میری اماں کو ظالموں نے ارے مارا ہے، اے میرے نانا میرے نظروں کے سامنے میری اماں کو میرے رخسار پہ مارا، اے نانا میری اماں کا پہلو شکستہ ہو گیا، اے نانا میری اماں زخمی ہے، اے میرے نانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ يَنقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار عالم تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ ہماری عبادت قبول فرما۔ پروردگار عالم تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ جہاں بھی جس مقام پر شان حضرت قرار ہو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ جو بھی حاضرین مجلس ہیں، خاص طور سے شہزادہ کونین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ان کی آمین، جو بھی تمنائے خواہشات ہوں بی بی کے صدقے میں سے پوری فرما۔ پروردگار عالم جو محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔